تو آج ہم ایک بڑی دلچسپ کہانی پر بات کرنے جا رہے ہیں۔ اور یہ کہانی بظاہر تو ایک غریب لکڑہارے یوسف کے بارے میں ہے، لیکن اس کے ذریعے جو سوال اٹھایا گیا ہے وہ بہت بڑا ہے۔ وہی کہ کیا نیکی کا اس کا صلہ واقعی ملتا ہے؟ اور اگر ملتا ہے تو کس شکل میں، یہ زیادہ اہم ہے۔ ہاں، اور یوسف کا سفر اس سوال کا آپ کہیں کہ ایک بڑا حیران کن جواب دیتا ہے۔ جی، جو ہماری عام سوچ سے شاید تھوڑا مختلف ہو۔ تو چلیں شروع کرتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو کہانی شروع ہوتی ہے یوسف سے۔ وہ اپنی بیوی فاطمہ اور 2 بچوں کے ساتھ رہتا ہے۔ ایک چھوٹے سے گاؤں میں۔ ہاں، اور وہ بہت غریب ہے، لیکن اس کی ایک خاص بات ہے، وہ ہر حال میں شکر ادا کرتا ہے۔ یہ کردار کا بنیادی ستون ہے اس کا، شکر گزار ہونا۔ بالکل۔ تو روز کی طرح وہ جنگل جاتا ہے لکڑیاں کاٹنے، اور اچانک بہت تیز موسلا دار بارش شروع ہو جاتی ہے۔ اور اس کی ساری لکڑیاں سب بھیگ جاتی ہیں۔ ایک دم تر۔ اور وہ پریشان ہو جاتا ہے کہ اب کیا ہوگا؟ ظاہر ہے کوئی بھی ہوگا کہ اب یہ گیلی لکڑیاں بازار میں کون خریدے گا؟ صحیح۔ اور یہیں پر کہانی کا پہلا دلچسپ نقطہ سامنے آتا ہے۔ کیا؟ کہ یہ ایک عام سی پریشانی ہے، لیکن یوسف کا جو رد عمل ہے وہ غیر معمولی ہے۔ اچھا۔ وہ مایوس ہونے کے بجائے وہ اسے اللہ کی حکمت سمجھتا ہے۔ اسے قبول کر لیتا ہے۔ یہ صرف صبر نہیں ہے پھر تو۔ نہیں، یہ صبر سے آگے کی چیز ہے۔ یہ ایک طرح کا پرسپیکٹیو شفٹ ہے، مطلب اپنے نقطۂ نظر کو بدلنا۔ کہ ایک منفی صورتحال میں بھی کوئی مثبت پہلو تلاش کرنا۔ بالکل۔ تو وہ وہی گیلی لکڑیاں لے کر بازار جاتا ہے، اور شام ہو جاتی ہے، کوئی خریدار نہیں ملتا۔ مایوسی کا لمحہ ہے۔ ہاں، وہ بس گھر واپس جانے ہی والا ہوتا ہے کہ ایک بزرگ آتے ہیں، ہولیے سے کوئی امیر حکیم لگ رہے تھے۔ جی۔ اور وہ اس سے پوچھتے ہیں کہ بھئی یہ لکڑیاں گیلی کیوں ہیں؟ تو یوسف انہیں ساری بات بتاتا ہے، اور یہاں آ کر کہانی ایک دم پلٹ جاتی ہے۔ کیسے؟ وہ حکیم خوش ہو جاتا ہے، وہ کہتا ہے کہ مجھے تو ایک خاص دوا کے لیے گیلی لکڑیوں کی ہی ضرورت تھی۔ اچھا، مطلب سوکھی لکڑیاں اس کے کام کی نہیں تھیں؟ بالکل بھی نہیں۔ تو یہ وہ لمحہ ہے جہاں یوسف کو پہلی بار احساس ہوتا ہے کہ جسے وہ دن بھر ایک مصیبت سمجھ رہا تھا، وہ دراصل اس کے لیے ایک نعمت تھی، چھپی ہوئی نعمت۔ جی، اور وہ حکیم نہ صرف ساری لکڑیاں خریدتا ہے بلکہ اسے قیمت بھی دگنی دیتا ہے۔ تو یہ تو ایک معجزے جیسا ہو گیا۔ لیکن کیا یہ تھوڑا غیر حقیقی نہیں لگتا؟ دیکھیں، آپ کا سوال بہت اہم ہے۔ کہانی کا مقصد یہ بتانا نہیں ہے کہ ہر مشکل ایسے ہی معجزے سے حل ہوگی۔ اچھا۔ اس کا گہرا پیغام یہ ہے کہ زندگی ہمیشہ ہمارے منصوبوں کے مطابق نہیں چلتی۔ صحیح۔ کبھی کبھی ہمارے منصوبوں کا ناکام ہونا کسی بڑے بہتر منصوبے کا حصہ ہوتا ہے، جسے ہم اس وقت سمجھ نہیں پاتے۔ بالکل۔ یوسف کی گیلی لکڑیاں اسی بات کی علامت ہے۔ تو یہ اس کے کردار کی مضبوطی کا پہلا امتحان تھا۔ جی، اور وہ اس میں کامیاب ہوا۔ لیکن پھر اگلا امتحان فوراً آ جاتا ہے۔ اگلے دن جب وہ جنگل جانے لگتا ہے تو اس کے دل میں ایک خیال آتا ہے۔ لالچ کا خیال۔ ہاں، کہ کیوں نہ میں آج جان بوجھ کر لکڑیاں گیلی کر لوں، پھر سے دگنی قیمت ملے گی۔ شارٹ کٹ۔ لیکن وہ فوراً اس خیال کو جھٹک دیتا ہے۔ اور یہ اس کی ایمانداری کا امتحان ہے۔ وہ سمجھتا ہے کہ کل جو ہوا وہ انعام تھا، دھوکہ نہیں۔ صحیح۔ وہ محنت اور سچائی کے راستے پر قائم رہتا ہے، اور یہی چھوٹی چھوٹی اخلاقی جیتیں اسے آگے کے لیے تیار کر رہی تھیں۔ تو وہ جنگل پہنچتا ہے اور اچانک شور مچ جاتا ہے، ڈاکو آ گئے، ڈاکو آ گئے۔ ایک اور بحران۔ ہاں، سب بھاگنے لگتے ہیں۔ یوسف بھی ڈر جاتا ہے کیونکہ پچھلے دن کی کمائی بھی اس کے پاس تھی۔ جی۔ بھاگتے ہوئے اسے وہی بوڑھا حکیم نظر آتا ہے، ایک درخت کے پیچھے۔ ہاں، ڈاکو اسے لوٹ چکے تھے، وہ بہت گھبرایا ہوا تھا۔ تو اب یوسف ایک دوراہے پر ہے، ایک طرف اپنی جان و مال کا خطرہ، اور دوسری طرف ایک اجنبی کی مدد۔ یہ ایک کلاسک جسے کہتے ہیں مورل ڈیلیما ہے۔ اور وہ انتخاب کرتا ہے انسانیت کا۔ وہ اپنی لکڑیوں اور پیسوں کی پرواہ نہیں کرتا، سب وہیں چھوڑ دیتا ہے۔ ہاں، سب وہیں چھوڑ کر حکیم کو ایک محفوظ راستے سے شہر پہنچاتا ہے۔ یہ بہت بہت اہم موڑ ہے۔ یہاں اس کا کردار واقعی نکھر کر سامنے آتا ہے۔ اور وہ حکیم، وہ بھی اس کی نیکی سے بہت متاثر ہوتا ہے۔ جی، وہ ایک طرح سے اس کا امتحان ہی لے رہا تھا۔ شاید۔ شہر پہنچ کر وہ حکیم اسے انعام کے طور پر کچھ بیج دیتا ہے۔ جادوئی بیج۔ ہاں، اور کہتا ہے کہ یہ تمہاری قسمت بدل دیں گے۔ اور پھر واقعی قسمت بدل جاتی ہے۔ بالکل۔ وہ گھر آ کر وہ بیج اپنے گھر کے پیچھے بو دیتا ہے۔ اور پھر جو ہوتا ہے وہ کسی خواب سے کم نہیں۔ پہلے دن پودے، دوسرے دن پھول، اور تیسرے دن سنہری پھل۔ ہاں،
اور جب وہ ایک پھل توڑتا ہے تو اس کے اندر سے ہیرے نکلتے ہیں، نایاب ہیرے۔ اور وہ راتوں رات غریب لکڑہارے سے ملک کا امیر ترین شخص بن جاتا ہے۔ جی یہاں آ کر ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے۔ اچانک ملنے والی دولت، یہ انسان کو بدل دیتی ہے اکثر۔ بالکل بدل دیتی ہے، یہ سب سے بڑا امتحان ہے۔ تو یوسف اس دولت کے امتحان سے کیسے گزرتا ہے؟ دیکھیں، یہی اس کہانی کا سب سے اہم نفسیاتی نقطہ ہے۔ یوسف اس دولت سے خراب اس لیے نہیں ہوتا کیوں؟ کیونکہ یہ اس کا پہلا انعام نہیں تھا۔ اس سے پہلے وہ صبر، شکر، ایمانداری، انسانیت، ان سب کے چھوٹے چھوٹے امتحان پاس کر چکا تھا۔ اچھا، تو اس کا کردار پہلے ہی مضبوط ہو چکا تھا۔ بالکل، اس کا کردار اتنا مضبوط ہو چکا تھا کہ دولت اس پر حاوی نہیں ہو سکی۔ تو دولت اس کے لیے مقصد نہیں تھی، بلکہ ایک اور آزمائش تھی۔ ایک آزمائش اور ایک ذمہ داری۔ اور یہ آزمائش صرف اس کی نہیں تھی، اس کے گاؤں والوں کی بھی تھی۔ ہاں، گاؤں کا ذمہ دار منصور، وہ حسد میں مبتلا ہو جاتا ہے، اور اس پر چوری کا الزام لگاتا ہے، وہ بیج مانگتا ہے اس سے۔ جو اس کے پاس تھے ہی نہیں۔ بالکل تو دولت جو ہے وہ سماجی تعلقات کو بھی پرکھتی ہے۔ صحیح کہا، حسد، لالچ، یہ سب سامنے آ جاتا ہے۔ اور پھر کہانی اپنے کلائمیکس پر پہنچتی ہے۔ ایک رات گاؤں میں آگ لگ جاتی ہے۔ بہت شدید آگ۔ ہاں، تیز ہوا کی وجہ سے آگ پھیلتی جاتی ہے، کئی گھر جل جاتے ہیں، ہر طرف افراتفری ہے۔ یہ یوسف کے لیے فیصلہ کن لمحہ ہے۔ اب اس کی دولت کا اصل امتحان ہے کہ وہ اسے بچا کر رکھتا ہے یا لوگوں پر خرچ کرتا ہے۔ اور وہ ایک لمحہ بھی نہیں سوچتا، وہ اپنے سارے ہیرے، اپنی تمام دولت لوگوں کی مدد کے لیے لگا دیتا ہے۔ سب کچھ۔ وہ پانی کے برتن منگواتا ہے، بے گھر لوگوں کو اپنے گھر میں پناہ دیتا ہے، اور آخر میں اپنے باقی تمام ہیرے بیچ کر ان کے نئے گھر بنوانے کے لیے رقم سب میں بانٹ دیتا ہے۔ تو اس نے ایک ہی رات میں اپنی ساری دولت لٹا دی۔ یہاں ایک بہت گہری بات ہے، اس نے اپنی مادی دولت کو سماجی سرمایہ میں بدل دیا۔ سماجی سرمایہ مطلب اس نے ہیروں کے بدلے اپنے گاؤں والوں کی محبت، عزت اور دعائیں حاصل کی۔ اچھا، اور یہ وہ سرمایہ ہے جو ہیروں سے کہیں زیادہ قیمتی اور پائیدار ہے۔ صحیح۔ اس کی یہ قربانی دیکھ کر زمیندار منصور بھی شرمندہ ہو جاتا ہے، اس سے معافی مانگتا ہے۔ جی، لیکن اگلی صبح ایک اور عجیب بات ہوتی ہے، وہ ہیرے دینے والے پودے وہ مرجھا جاتے ہیں۔ اور یہ بہت علامتی ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ جس مقصد کے لیے دولت دی گئی تھی وہ پورا ہو گیا۔ اور یوسف کو اس کا کوئی افسوس نہیں ہوتا۔ نہیں، کیونکہ وہ اب سمجھ چکا ہے کہ اصل دولت کیا ہے۔ وہ جان گیا ہے کہ یہ سب آنے جانے والی چیزیں ہیں۔ تو وہ دوبارہ غریب ہو جاتا ہے، لیکن اب وہ اکیلا نہیں ہے۔ پورا گاؤں اس کے ساتھ ہے، اس کی عزت کرتا ہے۔ بالکل، وہ اپنی پرانی زندگی میں خوش ہے۔ پھر کئی مہینے گزر جاتے ہیں۔ ایک دن جنگل سے واپسی پر اسے کنویں سے آواز آتی ہے۔ تو نیکی کا سفر ختم نہیں ہوتا؟ نہیں ہوتا، ایک امتحان کے بعد دوسرا۔ اور ہر امتحان اپنے ساتھ ایک نیا انعام لاتا ہے۔ وہ دیکھتا ہے کہ ایک نوجوان کنویں میں گرا ہوا ہے، ڈوب رہا ہے۔ یوسف اپنی جان خطرے میں ڈال کر اسے بچاتا ہے۔ یعنی اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر؟ ہاں، اور اسے اپنے گھر لا کر اس کی دیکھ بھال کرتا ہے۔ جب وہ نوجوان ٹھیک ہوتا ہے تو وہ بتاتا ہے کہ وہ بادشاہ کا بیٹا شہزادہ علی ہے۔ لیکن یوسف نے تو اسے ایک عام انسان سمجھ کر بچایا تھا۔ بالکل، اس کی نیکی اب اس کی فطرت بن چکی تھی، وہ کسی انعام کے لیے نہیں تھی۔ صحیح۔ شہزادہ اسے دربار لے جاتا ہے، بادشاہ اسے بے شمار دولت، زمین، عہدہ، سب کچھ دینے کی پیشکش کرتا ہے۔ اور یوسف اپنے لیے کچھ نہیں مانگتا۔ یہ اس کے کردار کی معراج ہے۔ اتنے بڑے انعام کے موقع پر بھی وہ اپنی ذات کے بارے میں نہیں سوچ رہا، وہ اپنی کمیونٹی کا سوچ رہا ہے۔ اس کا نقطۂ نظر انفرادی سے اجتماعی ہو چکا ہے۔ وہ بادشاہ سے کہتا ہے کہ میرے گاؤں میں پانی کی بہت قلت ہے، وہاں کنویں کھدوا دیں۔ اور بادشاہ اس کی اس بے لوثی سے اتنا متاثر ہوتا ہے کہ نہ صرف 3 کنویں کھدوانے کا حکم دیتا ہے بلکہ گاؤں میں ایک مسجد اور ایک مدرسہ بھی بنوا دیتا ہے۔ تو اس نے مانگا تھوڑا تھا، ملا اس سے کہیں زیادہ۔ ہاں، اس کی ایک نیکی نے پورے گاؤں کی تقدیر بدل دی۔ بالکل۔ بادشاہ اسے ذاتی اخراجات کے لیے بھی ایک صندوق دیتا ہے۔ جب وہ گاؤں واپس پہنچتا ہے تو دروازے پر وہی بوڑھا حکیم کھڑا مسکرا رہا ہوتا ہے۔ اچھا، وہ پھر آ گیا۔ ہاں، اور وہ کہتا ہے، یوسف تم ہر امتحان میں کامیاب ہوئے، اللہ تمہیں ہمیشہ برکت دے۔ یہ کہہ کر حکیم غائب ہو جاتا ہے۔ تو اگر ہم اپنے شروع کے سوال پر واپس آئیں کہ کیا نیکی کا انعام ملتا ہے؟ تو جواب ہے ہاں، بالکل ملتا ہے۔
یوسف کی زندگی کے یہ تمام اتار چڑھاؤ یہی دکھاتے ہیں کہ صبر، ایمانداری اور بے لوث خدمت کا پھل ضرور ملتا ہے۔ بالکل، اور اس کہانی کا تجزیہ کریں تو ہر آزمائش ایک موقع تھی۔ کیسا موقع؟ گیلی لکڑیاں صبر کا موقع تھیں، ڈاکوؤں کا خطرہ انسانیت دکھانے کا، دولت سخاوت کا، اور شہزادے کا ملنا اجتماعی بھلائی کا۔ جی، یوسف نے ہر موقع پر اپنی ذات سے بلند ہو کر انتخاب کیا اور اسی لیے وہ کامیاب ہوا۔ تو یہ کہانی ہمیں سوچنے کے لیے ایک بہت ہی گہرا نقطہ دیتی ہے۔ یوسف کی کہانی یہ تو بتاتی ہے کہ نیکی کا انعام ملتا ہے، لیکن ایک سوال یہ بھی پیدا ہوتا ہے کہ کیا یہ انعام ہمیشہ مادی شکل میں ہی ملنا ضروری ہے؟ مطلب دولت یا عزت کی صورت میں؟ ہاں، یا پھر اصل انعام وہ ذہنی سکون، وہ کردار کی مضبوطی اور خود شناسی ہے جو ان آزمائشوں سے گزر کر حاصل ہوتی ہے، چاہے ظاہری حالات بدلیں یا نہ بدلیں۔